سر آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ سر بڑا ظالمانہ ہے آپ کا یہ جواب جو ہے. اگر کسی کی بہت ہی قلیل آمدن ہے اور اس کو آپ میڈیکل الاؤنس کو ٹیکسیبل کر دیا یا ادر الاؤنسز بھی ٹیکسیبل کر دیے ہیں یا پروویڈنٹ فنڈ کے اس کے پیسے جو کٹتے ہیں اس کے اوپر اس کو تھوڑا بہت جو منافع ملے گا آپ کہتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. کنٹریبیوٹ تو آلریڈی کر رہا ہے، اس کی سیلری سے اگر ٹیکسیبل ہے تو ٹیکس تو ویسے ہی کٹ رہا ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی تھیں جو ٹیکسیبل نہیں تھی، آپ نے وہ بھی بنا دی. سیلری کا اس کی آمدنی کا حصہ ہے نا ندیم صاحب، یہ اضافی آمدنی ہے اس کی اور اس پر مارجنل اس کو آپ ٹیکس تو اس لگے کو گا. کہیں گے جسٹیفائی کریں گے، میرے لیے مشکل ہے. 15% مہنگائی کے ساتھ میں تو نہیں کر سکوں گا اس کو جسٹیفائی. ایک آپ نے پاورز ٹو ریسٹ دی ہیں جو میرے خیال میں اوپن ٹو ابیوز ہیں. وہ کسی کو بھی جا کے جو بھی ناپسندیدہ شخصیت ہو آپ ایک ٹیکس چارج اس کے لیے ریز کریں اور اس کو گرفتار کر لیں، اس کو رگڑ دیں، ناک سے لکیریں نکلوائیں، توبہ توبہ کروا لیں، پھر پتہ چلے کہ نہیں ٹیکس ویکس بنتا ہی نہیں تھا پھر چھوڑ دیں. یہ سر یہ بڑا نہیں ندیم، یہ بات بغیر اس کی درست نہیں ہے. انویسٹیگیشن دیکھیے کی اور وہاں پر فائنلائز کیے آپ بغیر ذرا پاورز صحیح ٹو ریسٹ طریقے سے بڑا انفیئر ہے. پڑھیں. نہیں میں آپ سے عرض کروں، ایک تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں وہاں پر جو ہے ایک بہت اہم ٹرم استعمال ہوئی ہے ولفل ڈیفالٹ کی. اور یہ ولفل ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ رولز کے اندر ہم وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ بھی زیر غور ہے، کیبنٹ کے اندر بھی اس پہ بات ہے کہ صرف اسسٹنٹ کمشنر تک یہ محدود نہیں رہے گی اور یہ پاور کسی کمیٹی پر اور بڑے فورم کے اوپر جا کر اس بات کو طے کیا جائے. سر فائنانس بل میں آپ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا ڈاکٹر وقار مسعود صاحب. میں نے پورا فائنانس بل آپ کا کوشش کی کہیں سے مجھے اس کی ڈیفینیشنز مل جائیں، نہیں ملی. دیکھیے قانون بنتا ہے اور اس کے تحت پھر رولز بنتے ہیں ندیم صاحب، آپ کے علم میں ہے، اور وہیں پر جو ہے نسبتاً تفصیل کے ساتھ یہ پورا کس طریقے سے یہ پاور ایکسرسائز ہوگی وہ وہاں بیان ہوگی. ایک سر اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، وہ یہ جو گریجویٹس ہوتے تھے ان کو ہائرنگ کے اوپر آپ کچھ انڈسٹری وسٹری کو امپلائر کو کچھ بینیفٹس دیتے تھے، اس سے یہ نئے بچوں کو جابز مل جاتی تھی. تو ہم نے ساتھ ایک طرف بتایا ہے کہ کووڈ کے دنوں میں 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے، اس میں سے بہت ساروں کو ہماری کوششوں سے جاب مل گئی. 30-35 لاکھ ابھی بھی بے روزگار ہیں، لیکن ساتھ آپ نے وہ ایگزمپشنز وڈرا کر لی. اس کی کیا لاجک ہے؟ جب بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو ہمیں تو لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے تھا. میں پھر آپ کے سامنے ندیم صاحب یہ بات رکھوں گا کہ استثناء کے ذریعے سے جو ٹیکس ہم کھو رہے ہیں اس کی تعداد اب 1.3 ٹریلین ہو گئی ہے، اور ہم فنڈ کے پروگرام میں تھے. اس کی ایک شرط جو تھی وہ انہی ایگزمپشنز کو ختم کرنا تھا، تو لہٰذا یہ کوئی بہت بڑی اس کا استعمال بھی نہیں تھا. لیکن کیونکہ کلین اپ کرنا ہے، اس کلین اپ کے اندر یہ چیز بھی جو ہے اس میں شامل ہو گئی. سر آئی ایم ایف کو اللہ میاں تھوڑا ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ ہم کر ہی جائیں. ہمیں اپنے لوگوں کا بھلا دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف دیکھنا ہے. آپ نے 500 ارب کے نئے اقدامات کیے ہیں، 383 کے آپ نے نئے ٹیکس میئرز کیے ہیں، 224 کو آپ نے انفورسمنٹ میئرز کا نام دیا ہے، اور اس کے اندر وہ اتنا بڑا ٹیکس میئر ہے کہ جس کا بل 25,000 سے زیادہ ہوگا اس کو 7.5% ود ہولڈنگ لگ جائے گی. تو مطلب میرے والدین تو اب حیات نہیں ہے، تو میرے گھر کا بل اگر 25,000 آتا ہو تو میرے 70 سال کے والد جو ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ 7.5% ود ہولڈنگ بھی دیں گے. یہ مطلب میرے لیے تو بالکل سمجھ نہیں سکا. آپ ذرا یہ کہاں پر ہے ندیم صاحب، کس جگہ سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو ود ہولڈنگ آپ نے بجلی کے بلوں پہ لگایا سر وہ کیسے لگے گا؟ تو ود ہولڈنگ ٹیکس اگر 25,000 کے بجلی کے بل پہ لگ رہا ہے تو اب آپ مجھے بتائیے، یہ تو ایڈجسٹیبل ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جو 25,000 روپے دے رہا ہے. 3 لاکھ اگر اس کا الیکٹریسٹی کا بل ہے تو وہ تو مطلب قابل. ڈاکٹر صاحب اگر آپ ریٹائرڈ آدمی ہو اور آپ کما بھی نہ رہے ہو، آپ اس عمر میں ہیں کہ آپ ریٹائر ہوئے یقیناً سرکاری ملازمت سے، تو اگر آپ کی کوئی سورس آف ارننگ نہ ہو اور آپ کا 25,000 کا بل آ رہا ہو، کوئی ریٹائرڈ آپ نے تھوڑی بہت سیونگ کی ہو، تو آپ کو 7.5% لگنا چاہیے. نہیں تو آپ اگر وہ ٹیکسیبل نہیں ہے تو پھر وہ ٹیکس واپس ہو جائے گا نا سر.